بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. میں جنوبی پنجاب کا تنظیم کا احمد محمود صاحب کا، ہمارا صدر کا، میرا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ جو محنت کر رہی ہیں پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں، ہمارا وسیب میں، آپ سب کا محنت کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی دن بدن ترقی کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی مستقبل میں حکومت بنانے کا کردار ادا کرے گی. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت میں حکومت سازی کرے گی مگر صوبائی حکومت میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی. اور یہ صرف ممکن ہے، یہ صرف اور صرف تب ممکن ہے اگر اس صوبے کے وہ جیالے جنہوں نے قائد عوام کے دور میں جی بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، جنہوں نے شہید رانی کے دور میں وزیر اعظم بے نظیر کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے صدر زرداری کے دور میں پاکستان کھپے کے نعرے لگائے تھے، اگر ہم سب مل کے پورا ملک میں محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وفاق کی زنجیر پیپلز پارٹی اس پورے ملک میں راج کرے اور عوامی حکومت لے کر آئے. اس لیے یہ ملک عوامی حکومت کے لیے ترس رہی ہے. یہ ملک قائد عوام کے نظریہ پہ چلنے والے، بی بی شہید کے منشور پہ چلنے والے حکومت کے لیے ترس رہی ہے. اس ملک نے میاں صاحب کا حکومت بھی دیکھا ہے. اس ملک نے خان صاحب کی حکومت بھی بھگتا ہے اور ان کو یاد ہو رہا ہے کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو اس ملک کا حکومت کیسے چلتا تھا. اور آج افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب ایک کھلاڑی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس نے کیا حشر کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے بزرگ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے اس ملک کے غریب ترین شخص سے لے کے، اس ملک کا کسان سے لے کے مزدور تک، مزدور سے لے کے طلبہ تک، طلبہ سے لے کے خواتین تک، کیسے اس ملک کو ترقی پہ راستہ پہ لے کے چلا تھا. کیسے ایک ایسا ملک جس کا ایک آدھا حصہ ہم سے الگ کیا گیا تھا، وہ کیسے اس ملک کو، قوم کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے کیے تھے، نہ صرف آتمی طاقت دے کے اس کا دفاع ہمیشہ کے لیے یقینی بنایا تھا، مگر پوری مسلم امہ میں قیادت کا ذمہ داری بھی اٹھایا تھا. اور پورا مسلم امہ کی قیادت کو نہ صرف اکٹھا کیا مگر لاہور میں اکٹھا کیا اور پاکستان کی وزیر اعظم کی قیادت میں اکٹھا کیا تھا.
وہ دن بھی تھا جب پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تھا اور امریکہ کا صدر نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ امریکن شہری ہوتا تو آپ میرا کابینہ میں ہوتا. تو پاکستان کا وزیر اعظم جواب دیتا کہ نہیں جناب، اگر میں امریکی ہوتا تو میں آپ کی جگہ میں ہوتا. اور آج ہمیں وہ دن دیکھنے پہ مجبور ہیں جب ہمارا وزیر خارجہ اور باقی اہم عہدیدار امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ ذرا ایک فون کال کروا دیں. ہمارے بزرگوں کو یاد ہے کہ جو وعدے قائد عوام کرتے تھے وہ بڑے بڑے وعدے ہوتے تھے، انقلابی وعدے ہوتے تھے، مگر وہ وعدے پورے ہوتے تھے. جو وعدے اس سلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے، 90 دن میں مکمل ہونے والے تھے، مگر ایک بھی پورا نہیں ہوا. قائد عوام نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو پھر آئین پہلی مرتبہ جب بنایا تو وہ اسلامی بھی تھا، وہ وفاقی بھی تھا، وہ جمہوری بھی تھا، اور وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنا کے آپ کے سامنے 1973 کی آئین پیش کی. اس آدمی نے کہا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا، 1 کروڑ نوکری دلواؤں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، پاکستان کی عزت کو بحال کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکا نکلا. جب قائد عوام کہتا تھا کہ میں غریب کو طاقتور بناؤں گا، جب قائد عوام نے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرداری نظام ختم کروں گا، تو اس نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا. یہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہمارے کسان کے ساتھ دیں گے اور زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. الٹا انہوں نے تو زرعی ایمرجنسی خود نافذ کر دیا ہے. جس ملک کو مرد ہور صدر زرداری نے گندم کا امپورٹر ہوتے ہوئے ایک گندم کا ایکسپورٹر 1 سال کے اندر بنا دیا تھا، جس ملک میں صدر زرداری نے کسان کا خوشحالی کا بندوبست کیا تھا، جہاں آپ نہ صرف گندم ایکسپورٹ کرتے تھے مگر چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور چاول بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. آج آپ دوسرے ممالک کے کسان کے فصل امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں، جہاں خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ غریب کے ساتھ دے گا. آپ نے دیکھا اس نے کیا غریب کے ساتھ دیا، کیا غریب کے ساتھ کیا ہے. تاریخی مہنگائی جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے. بنگلہ دیش ہو یا جنگ زدہ افغانستان، ان کا مہنگائی کی شرح پاکستان جتنا نہیں ہے. جو تاریخی غربت اور بے روزگاری
اس دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. اور جتنا روزگار قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، جتنا روزگار اس وقت کے نوجوانوں کو ملا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ ایک ریکارڈ ہے، وہ آپ کے سامنے. جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے کہ ہم کم از کم عام آدمی کا جینا میں کوئی آسانیاں پیدا کر لیں. جب مہنگائی کا سیلاب میں، اب مہنگائی کو تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا. ہمارے دور میں اگر مہنگائی تھا تو آج کے دور میں بھی مہنگائی ہے، لیکن عمران خان کے دور میں مہنگائی کا ہوتے ہوئے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. پی پی کے دور میں اگر مہنگائی تھا تو حکومت آپ کے پیٹ پیچھے کھڑی تھی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے پھر ہر غریب عورت کے گھر میں مالی امداد پہنچی. اگر پی پی کے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے خان کی طرح تنخواہ اور پینشنز میں کٹوتی نہیں کی، ہم نے اضافہ کیا اور تاریخی اضافہ کیا. مہنگائی تھا تو ہم اپنے تنخواہ دار طبقہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے 120% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہو رہا ہے تو ان کو کچھ تحفظ ملے. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ ہمارے بزرگ اس مشکل وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ، ان کے کھانے کی پینے کی اشیاء کی قیمت میں اضافہ، حکومت کی طرف سے مدد ہو. اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے، یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے، تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں. وہ چاہ سٹیل مل کے 10,000 خاندان ہو، یا وہ سپریم کورٹ میں جو کیس جس میں ہم انشاءاللہ تعالی ریویو کریں گے وہاں بھی لڑیں گے، پارلیمان میں بھی لڑیں گے، سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، جہاں 20,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دیتی ہے. اس سفر پہ ایک ایسا جگہ نہیں رہا ہے جہاں میں پہنچا ہوں اور ایک ایسا خاندان نہیں ملا ہوں جو اس فیصلہ سے متاثر ہوئے ہیں. شکارپور میں لوگ میرے گاڑی کو روکے کہ ہم روزگار کر رہے تھے اور اس ظالم حکومت نے ہم سے روزگار چھینا. ویہاری میں ڈیپیوٹی کوئی آئی بی کا عہدہ، بڑا عہدہ پہ کام کرنے والا آدمی ملا کہ اس کو بھی بے روزگار کر دیا گیا. لودرا میں سوئی گیس میں کام کرنے والے ایک آدمی مجھ سے ملا، اس کو بھی بے روزگار کر دیا. پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے. اگر 90 کی دہائی میں ان کا روزگار چھینا گیا تو میاں صاحب نے چھینا تھا، پھر ہمارے دور میں بحال ہوا تو خان صاحب نے چھینا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں ہم پھر سے حکومت میں آئیں گے، اور جب ہم پھر حکومت بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ہر وہ شخص جو گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو بحال کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم نوجوان نسل کے لیے بھی روزگار کا بندوبست کریں گے. اور ہمارا کام ہوگا، ہمارا حکومت کا یہ کام ہوگا کہ جگہ جگہ
اب یہ انشور کریں کہ جو بے روزگار ہیں ہم کیسا ان کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں، جن کا اہلیت ہے، جن کا میرٹ بنتا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملے گا۔ جن کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے، جن کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کا ٹریننگ کروایا جائے گا، سکھایا جائے گا، تاکہ ہم ہر کسی کا بندوبست کر سکیں۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں سے چھیننا، حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا۔ جب عوامی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے ڈکٹیشن پہ حکومت چلتا ہے، جب عوامی نمائندوں کی حکومت ہوتا ہے تو عوام کے مفاد ہمیشہ سوچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جد و جہد تیز کریں، آپ اپنا محنت تیز کریں۔ ہم نے جگہ جگہ پہنچنا ہے، ہم نے ایک طرف اس نالائق، نااہل، ناکام ترین، ناجائز حکومت کو لڑکانا ہے اور بھگانا ہے، تو ہم نے دوسرے طرف اپنے دوستوں کو مجبور کرنا ہے کہ جو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا تھا، جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کر کے اس حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کر دیا تھا، اب آپ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا، یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو، اپوزیشن کا رول ادا کرے، یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے ان کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا، لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے۔ آج ہم تو جگہ جگہ جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے بیٹھ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے ہمیں چیلنج کیا، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیج پہ رکھ کے آپ کو کر کے دکھایا۔ اب ہم آپ کو مجبور کریں گے، ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، بزدار کو گھر بھیجے، عمران کو گھر بھیجے، الیکشنز کروائے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے حکومت بنتا ہے وہ عوامی حکومت ہوگا اور عوام کے رائے سے چلے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آیا بھاگ جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور بائی الیکشنز کی وقت ہو تو آپ بوائیکاٹ کی بات کرے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو مگر سینٹ کے الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہاں بوائیکاٹ کا بات ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہیں کہ ووٹ استعمال کرو، بزدار کو بھگا دو، ووٹ استعمال کرو، عمران کو گھر بھیجو۔ عوام تنگ ہے، عوام ناراض ہے، آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو، بزدار کو چیلنج کرو، مل کے مقابلہ کرو۔ یہ گر جائے گا، یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے، اور جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے گا۔ آپ ہمت پکڑے، آپ ہمت پکڑے، آپ عوام کا سوچے، کسی کی انا، کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے۔ آپ ہم نے مل کے پنجاب کو بچانا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے
تو عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے, تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ تو جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استعفا کے بغیر کام نہیں چلے گا, تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے, یا آئے ہمارے ساتھ مل کے وار کرے, ہمارے ساتھ مل کے اپنے ووٹ استعمال کرے. اگر نہیں تو اپنا ہی بات مان لے, اپنا ہی دعویٰ پہ عمل کرے. ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استعفا ہی دے دیں. آپ نے ان میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا, ورنہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ جان لیں گے کہ یہ نہ مفاہمت ہے, یہ نہ مخالفت ہے, یہ منافقت ہے. اور منافقت کا سیاست پنجاب کے عوام رد کریں گے. ہم نے پیار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے محنت سے, اپنے سیاسی جدوجہد سے آپ کو بھی مجبور کریں گے. اور اس ظالم جنہوں نے میرے عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, اس سلیکٹی جس نے ہمارے عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے, اس نالائق, نا اہل ترین, نا جائز وزیر اعظم جس نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, ہم اس سے حساب لیں گے. آج نہیں تو کل ہم اس سے حساب لیں گے. اور جب حساب لینے کا وقت ہوگا تو یہ اکیلا ہی رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ پیپلز پارٹی کا منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں, ہر کسی کے پاس جائے کہ ماضی میں جو ہوا وہ سو ہو چکا, اب ہم نے نیا تاریخ رقم کرنا ہے. اب جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے میں. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے جلد ملیں گے. جیے بھٹو.